اچھا یوبی یہ بھائی پتا اس ہمارے سے پہلے اقرا یوبی بسم بھائی ہمارے اقرا ہے، گرو. اس سے پہلے والتین ہے، اس سے پہلے علم نشر ہے، اس سے پہلے والضحیٰ ہے، اس سے پہلے سورۃ اللیل ہے، اس سے پہلے والشمس ہے. تمہیں ابھی نہیں یقین آ رہا کہ اچھا میں مسلمان ہوں؟ اچھا تم کیسی آیت بات ارے کرتے الکرسی پڑھ کے سناؤ، آیت ارے الکرسی کچھ پڑھ کے بھی ہو، سناؤ. تم ایکس مسلم کا ریفرنس کیوں دیا؟ میں ایکس مسلم تھا یا ایکس مسلم ہاں لونڈی والا سوال کیوں کیا تم نے؟ ہو؟ اور بھائی نہیں، تھا آپ کو تھیا ہو یقین گئی یوبی بھائی اس کی. حیرانی، مجھے یقین حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ یعنی یہ والی باتیں کسی ہندو وغیرہ کو اچھا پتا ہوں سنیں، گی، یہ اچھا باتیں اچھا مجھے سنیں، اچھا سنیں آپ پہلے مسلم تھے؟ آپ پہلے مسلم تھے؟ ہاں جی. آپ پہلے آپ نے اسلام کیوں چھوڑا؟ ریزن بتائیے. کوئی ایک بات ہو تو بتاؤ نا، ہزار باتیں ہیں پڑی. جیسے الونا ایک کنزل کر ایک سے نائن شروع والا کیجئے، رقو پڑھا آپ نے؟ جیسے الونا ایک سے کنزل کر شروع نائن کیجئے. والا رقو پڑھا آپ نے؟ پہلی سورۃ پہلی کاف ریزن کا وہ جو بتائیے، رقو ہے، پہلی سب سے بڑی ریزن بتائیے، سب سے بڑی ریزن کیا تھی؟ سب سے بڑی ریزن وہی ہے کہ پروفٹ ہوں، کی 54 ایئر کی عمر میں ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی کرنا، یہ تم نے اور کہاں اپنی سے، تم نے یہ منہ بولی بہو کے ساتھ شادی کرنا. یہ رانگ ہے نا؟ اس کو تم نے چیک کیا؟ اس کو تم نے چیک کیا ہاں تو تھا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مجھے نمبر نہیں کہاں آتا، سے؟ آپ کو تو پتا، آپ تو پکے مسلمان، آپ تو کو صحیح پتا ہوگا نا. بخاری پروفٹ صحیح ہے؟ بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث اچھا ہے. کتنے پرسنٹ مسلمان مانتے ہیں اس کو؟ کتنے پرسنٹ مسلمان اس کو نہیں مانتے؟ نہیں، اگر اور صحیح اس کے اندر بخاری جو قرآن کے بعد ہے اس سب سے پر مستند کتاب کون سی؟ صحیح بخاری کتنے نہیں لوگ، ہے؟ صحیح پروفٹ تو تم نے یعنی کہ یہ صحیح بخاری پروفٹ ہے کیا؟ میرا سوال کا جواب دو. تو پروفٹ کی سینس نہیں ہے، حدیث پروفٹ کی سینس نہیں ہوتی. ارے کسی نے لکھا ہے تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے نا، ایرر ہو سکتا ہے، ہیومن ایرر. یعنی قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب میں جو ہے وہ ایررز ہی ایررز ہیں. ایسے ارے کیا بخاری پروفٹ ہے کیا؟ ارے لکھ کے قرآن میں دیتے میرے نہیں ہے کو. یہ، قرآن کا نہیں ہے یہ فیصلہ. قرآن میں اس کے اپوزٹ ہے. قرآن میں ہے جب تک باقرہ نہ ہو جائے، جب تک عاقلہ نہ ہو بالغ جائے، جب تک اس کی عقل النکاح، نہ. بالغ النکاح، ہاں نکاح کے قابل بالغ جب تک نہ ہو جائے اس کی شادی مت کرو. اچھا، سورۃ پھر الکاف بالغ بھی کا ایک ہونا نہیں، رکوع اس ہے. میں سمجھ بوجھ بھی آنا چاہیے. اچھا، سورۃ الکاف کا ایک رکوع ہے، یسألونک عن ذی القرنین. آپ کو پتا ہوگا اس کا یہ ہے کہ وہ ذی القرنین وہاں تک پہنچ گئے جہاں پہ ارے سورج تمہاری غروب جب ہوتا تھا. عقل جنا سنو، تم جنا جب تم بچے ہوتے ہیں، جب تمہاری عقل بچکانی ہوتی ہے، جب تمہارے ہاتھ میں اگر قرآن میں دے دوں، اگر تم یہ کہیں گے پپا پپا یہ آیت مجھے تمد نہیں آ رہی ہے، تو اسلام چھوڑ دو گے؟ اچھا یوبی بھائی، یہ کوئی بھی آج کا سائنٹسٹ سن رائز یا سن سیٹ کا جو ہے وہ ٹرمنالوجی یوز کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سن رائز اب آپ کرتا ہے، دیکھیے قرآن میں سن وہ سیٹ ہوتا دیکھیے، وہ ایک کوئی بنگلہ دیش ہے نا، کوئی بنگلہ دیشی کوئی ایکس مسلم تھی نا، نام کیا ہے وہ، تسلیمہ نسرین. اس نے اسلام کیوں چھوڑا ہے پتا ہے آپ کو؟ ریزن کیا تھا؟ کہ وہ سمجھدار سورج، ہو گئی تھی نا. وہ سورج کو جو نا وہ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنی راہ پر چلا جا رہا ہے. یہ آیت اس کو یعنی کہ الوجیکل لگی، مطلب سورج کو فکس مانتی تھی، سینٹر مانتی تھی، اور وہ کہیں نہیں جا رہا ہے. تو یہ والشمس تجری لمستقر لہا. اب قرآن جو نا آج سائنس پروو کر لی کہ جو نا سورج بھی جو نا گیلیکٹک سینٹر کے اطراف گردش کر رہا ہے. اب کیا کرو گے؟ اچھا اچھا ذوالقرنین کے حوالے سے تم نے اسلام چھوڑ دیا، تو یہ جو سائنٹسٹ آج جو ہے وہ ٹرم یوز کرتے ہیں سن سیٹ اور سن رائز کا، اس کو کیا ارے کہو گے؟ اٹ اپیئرس ٹو ذوالقرنین. تیمور یہاں پہ امپورٹنٹ بات قرآن جو بولا نا، نہیں، اٹ یہ وہاں اپیئرس ٹو پہنچ گیا جہاں پہ ذوالقرنین. سورج غروب ہونا تھا، کیونکہ ان کو شودوں کو نہیں اٹ لگتا تھا کہ اپیئرس ٹو، دنیا جو ہے اٹ وہ از اگزسٹ ناٹ، کری ہے، سورج اس کے اٹ گرد از گھوم رہا ہے. ناٹ. ارے یہ جو اسٹیٹمنٹ اللہ رب العالمین جب دیتا ہے تو اٹ اپیئرس ٹو ذوالقرنین کہ وہاں وہ غروب ہو رہا تھا ایسا، لیکن وہ واقعی غروب ہو رہا ہے، جلیبیاں، یہ رب العالمین نہیں کہتا. یہ جلیبی نہیں تو جلیبیاں ہوتی ہیں، یہ جو سننے کے بعد مجھے چلتا ہے جلیبی ہے نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہاں وہاں تم پہنچ مٹھائی گیا کی جہاں پہ دکان پہ، سورج غروب ہو. بیٹا تم مٹھائی کی ارے دکان پہ تو جا کے مٹھائی کی دکان پہ جا کے یقین بیچو. کیجیے، آپ کو اسلام مٹھائی کی سے جو ہے دکان نا کھول وہ لیں، آپ جلیبیاں تو لوگوں آپ کو کے پاس ہیں. اسلام سے، ایک دکان کھولو، آپ لوگوں مٹھائی کی کو دکان کھولو. آپ کے میں کیوں آپ کھولوں؟ کے جس کے بعد ایکسنٹ سے، جلیبیاں وہ کھولے گا نا. آپ کا جو ایکسنٹ ہے اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کیا ہو، ہاں اور یہی ہے تم جیلسی آپ کی، ایک دم نمبر یہی ہے ون کے حسد. گپوڑ ہو نہیں، تم. میں نے کسی کو کوئی گالی دی، میں نے کسی کو گالی دی جیسے آپ بول رہے ہو ویسے میں بول رہا ہوں. میں نے تو کوئی گندی گالی نہیں دی، کچھ غلط بولے بھی نہیں ہے، تو میرا ایکسن کیسے نہیں خراب ہوگا؟ گندی گالی نہیں، نہیں گندی گالی سے زیادہ بھی جو ہے تم یہاں پہ اسلام کو یہ کر رہے ہو، میں ڈیفیم نے کر رہے کوئی ہو، بلاسفیمی کی ہے؟ میں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ ارے ڈیفیم وسلم کر کے رہے ہو، یوبی بھائی بارے میں رانگ کیا جو ثابت بات کر کی. رہے ہو. یوبی بھائی ارے یوبی بھائی کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ اس کی کوئی اوقات ہے کہ اسلام اس کی وجہ سے ڈیفیم ہوگا؟ کروڑوں نہیں لوگ مطلب وہ اس ایسے کو لگے. آج رانگ وے میں پریزنٹ کر رہا ہے.
اور بھائی نہیں کر میری وجہ سے سکتے نہیں، یہ تمہارے ان کے پروفٹ کی وجہ سے ڈیفیم یہ ہوا۔ بیچارے اچھا اسی سے فرسٹریشن ان کی ثابت ہوتی ہے نا، اسی سے فرسٹریشن ان کی ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ مسلمان ہو، میں مسلمان، ہم اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، فرسٹریشن ان کو ہے، تکلیف ان کو ہے، کیونکہ اسلام نے تکلیف بہت دی ہے، ایسے لوگوں کو تکلیف بہت پہنچائی ہے، تو چلائیں گے ضرور، چیخیں گے ضرور یوبی بھائی، ان کو مرچیں بہت ہے اسلام سے، تو آپ کو کیا کرنا ان کی تکلیف کو ذرا محسوس کرنا پڑے گا کہ ان آج بیچاروں سارا کو الفاظ تکلیف کا کتنی۔ گیم ہے، آپ لوگ الفاظ کی بدولت تو بحث کو جیت چکے ہو، بات ہے جواب تو آپ کے پاس ہے نہیں، لیکن الفاظ کی بدولت آپ بحث کو جیت جاتے ہو۔ ماڈریٹر خود ہو، مجھے ابھی بیک اسٹیج کر دو گے۔ ایک منٹ رکو بھائی، ابھی خان آ گیا، رکو خان آ گیا۔ ہاں بھائی احمد بھائی، کیا بول رہے تھے بتاؤ بھائی بتاؤ، جڑ کے بارے میں بتائیے چلے۔ تو بتا دیا نا پہلے، آپ ان کو بتا دو دوبارہ۔ نہیں بتائیے، آپ بتائیے بھائی، آپ سے پوچھ رہا ہوں میں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یس ارون کا ذکر کرنے اس کا ہی اس میں جو ترجمہ آتا ہے وہ یہ مطلب آتا ہے کہ ذکر کرنے ایک دفعہ وہاں پہنچ گئے جہاں پہ سورج غروب ہوتا تھا۔ سورج غروب دنیا کے ہر حصے میں ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ وہ بات نہیں کرے، وہ بات نہیں جہاں پہ سورج باقاعدہ ڈوبتا تھا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہاں کہ آج کہاں کل کے زمانے میں کہاں اگر ترقی کہاں نہ ہوئی ڈوبتا ہوتی، تھا؟ نہیں کہاں ان کو ڈوبتا تھا اگر بتائیے۔ 1400 سال پہلے ترقی کیونکہ نہیں ہوئی تھی، وہ پڑھے لکھے اتنے نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ سورج غروب کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی حصے میں سورج غروب ہوتا ہے، لیکن اب جب ترقی ہوئی پتہ چلا کہ دنیا جو ہے وہ خود سورج کے گرد ارے گھومتی ہے، بھائی سورج تو سنو وہی۔ تو صحیح، او بھائی اتنی اسپیڈ میں ہاں گاڑی چلا رہے ہو، بریک مارو، سنو کہاں ہاں، ڈوبتا سورج؟ کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر؟ کہاں ڈوبتا تھا؟ وہی نا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اتنا سفر مشرق مغرب میں کیا، جب مشرق میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پہ سورج غروب ہوتا تھا، اس کا مطلب کیا ہے، یہاں پہ سورج ڈوبتا تھا، یعنی وہیں تک پہنچ، ارے سورج کے سورج پاس پہنچ کہاں گئے۔ غروب ہوتا تھا میرے بھائی؟ وہاں آگے کیا لکھا ہے؟ سورج کہاں غروب ہوتا تھا؟ مشرق کی انتہا پہ کہہ رہے ہیں، مشرق میں اتنا زیادہ گئے کہ وہاں پہ پہنچ گئے جہاں پہ سورج غروب ہوتا تھا، اب یہ سورج ڈوبتا تھا، ان کو لگتا تھا کہ سورج کے بالکل پاس پہنچ گئے، جب ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ سورج جو ہے وہ تو خود ٹریول کر رہا ہے، اس کے بعد اور دنیا جو ہے اس کے گرد گھوم رہی ہے، اس بات تو اب پتہ چلی ہے 300 سال پہلے، 1400 سال پہلے وہ اتنے پڑھے لکھے تو نہیں تھے، تو آپ انہوں نے نے اس طرح کی باتیں۔ اچھا اوکے سنیں آپ نے ابھی ہاں، پڑھا یا سلون نکال جھوڑ کر، اس کا مطلب کیا ہے؟ یس ارون کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو کہ وہ، اس کے بعد ذوالقرنین، اس کے بعد آگے بھی ترجمہ ہے پڑھا ہوا کہ میں کچھ نہ کچھ ترجمہ تو پڑھا ہوگا نا، مکمل ترجمہ ارے تو میں بھائی نہیں لکھا آپ نے جو ابھی کویشچن کیا نہیں یار، اس کے کویشچن کیا، اس کا مطلب تو بتا دو، ہم آپ کو کویشچن کا آنسر دیں گے نا، یا سلون نکال جھوڑ کر کا مطلب کیا ہے؟ وہ تم سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، ہاں تو پھر وہ پوچھ رہے ہیں، تو پھر آگے آپ آگے ادھر ادھر کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو رکوع پورا پڑھے نا، میں جب ترجمہ پڑھا تھا تو اس کا یہی تھا پڑھا کہ وہ یہیں پہ پہنچ گیا۔ اب اچھا ایک بات، تو عربی میں یہ تو کون بریکٹ بول، ہوتے یہ نہیں ہیں، تو قرآن یہ شریف لوگ میں جو ملے وغیرہ ہیں، یہ قرآن نہیں یہ قرآن شریف میں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا، قرآن میں کون کہتا ہے؟ آپ کو نہیں اللہ کہہ پتا، رہا ہے قرآن نا، میں اللہ کہتا ہے۔ ہاں تو اللہ کہہ رہا ہے، تو اللہ ڈوبتا تھوڑی کہے گا۔ یہ واقعہ ہے پڑھا، جب یہ آپ تو کو اس بات کا شاید پتہ یہ نہیں تو ہے۔ بھائی میرے، یہ تو انسان مانتے ہیں نا ڈوبتا، یہ ہم کو دکھتا ہے، کیونکہ ہم کو دکھتا نہیں پورا، تو ہم ایسا تو اللہ پرزیوم کی کرتے ہیں کتاب ہے تو اس نارمل میں لینگویج انسان میں والی ڈوبتا باتیں ہے۔ ہوں گی، سنے، اللہ کی ارے کتاب میں بات تو انسان والی سنے باتیں نا، ہوں گی وہ یا بھائی ڈیوائن بات، باتیں ہوں گی؟ ارے بھائی بات تو سنے نا بھائی، وہ انسانوں ہاں کے جی، لیے لکھی ہوئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں ڈوبتا نا، تو اللہ تعالیٰ ڈوبتا لکھے گا ہی نہیں، وہ آپ نے سمجھا ہی نہیں وہ آیت کیا کہہ رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں نہیں اس وہ طرح آیت تو کیا پھر کہہ کوئی رہی ہے۔ بات کو بھی مس انٹرپریٹ کروں گا تو آپ کہو گے کہ مس انٹرپریٹ آپ نہیں اللہ بھائی، کے مس حساب سے انٹرپریٹ وہ ہے، کیسے کریں ہمارے گے حساب بھائی؟ سے وہ ہے۔ ارے بھائی مس انٹرپریٹ کیسے کریں گے بھائی؟ مس انٹرپریٹ کیسے کریں گے؟ بات ہے، آپ کوئی بات مانو مس گے بھی نہیں نا انٹرپریٹ میری، کریں پھر گے اس تو آپ طرح پوچھو گے نہیں میں کہ کچھ بھائی بات یہ کہوں آپ گا، نے آپ کہو گے کیسے یہ تو کہا؟ اللہ کے حساب سے، پھر کہو گے یہ پروفٹ کے حساب سے، کوئی کہو گے ہمارے آج کل کے حساب سے، تو ارے پھر جواب کیسے ارے ملے گا مجھے؟ بھائی نیریٹ کون کر رہا ہے؟ آپ بتاؤ نا مجھے۔ اللہ تعالیٰ نیریٹ کر رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن جو ہے وہ تو اللہ کے الفاظ ہے نا، وہ حضور پاک کے تو ہاں نہیں ہے نا، وہ تو۔ تو پھر میں وہی بات کر رہا ہوں نا، آپ کو دوسری بات کہاں کر رہا ہوں میں؟ ہاں، وہی کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نیریٹ کر رہے ہیں نا، ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں بولیں گے ڈوبتا ہے؟ اچھا میرے ذہن میں یہ بھی سوال یہ اٹھتے ہے کہ ایک گاڈ جس نے دو کریشن اچھا بنی ہے، میل اور آپ نے تو اسلام چھوڑ دیا نا، آپ نے تو آپ اسلام چھوڑ دوسرے دیا کویشچن نا، پہ چلے گئے اب یار، آپ کو ایک کیا کویشچن میں پرابلم؟ بات کرو، آپ کو اب آپ پتا نے ہی اسلام نہیں، چھوڑ دیا نا، یہاں پہ آپ آپ کو لوگ آپ نے تو اکٹھے ہو کے انڈرسٹینڈنگ اسلام نہیں ڈیفینڈ ہے۔ کر چھوڑ رہے ہیں نا دیا نا، چیزوں کو، آپ یہاں پہ آپ لوگ اکٹھے ہو کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، تو تو میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اتنے مشکل حالات کو۔ ہم ڈیفینڈ کریں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، آپ نے تو چھوڑ دیا نا، اب آپ کو کیا پرابلم؟ اب آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ نہیں تیمور بھائی رکیے ایک منٹ، انہوں نے جو بھی کلیم کیے نا لوڈیوں کے، یہ قرآن صحیح میں سے نکال کے بتا دے نا، سب جھوٹ باتیں ان کی، اب ان کو قبول نہ پڑے گا، یا تو یہ یہاں سے بھاگیں گے، یا تو ان کو قبول نہ پڑے گا، سوری بولنا پڑے گا۔ بتائیے آپ نے ابھی میں صرف لوڈی کا تب ذکر کیا بھاگوں تھا۔ گا، جب مجھے لگا ارے کہ آپ لوگوں کے بھائی ساتھ بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کہ آپ لوگ کچھ بات نہیں مانتے سنے نہیں تو، اب بھائی آپ سنیں نا بھائی، ایک بات میں تو آپ جھوٹ ہو گیا، ابھی دوسری بات پائی لوڈی پائی ہے، قرآن صحیح میں سے لوڈی کا الفاظ نکال کے بتا دیجیے مجھے، چلے۔
اور بھائی وہ سلیوری کا لفظ ہے نا, سلیوری ہے, سلیوری میں کون, اب ہاں نہیں پتا سلیوری لوری کا ہوتی. بتائیے مجھے, کہاں ہے سلیوری بتائیے تو صحیح نکال کے مجھے, آپ کہہ رہے تو کہاں پر لکھا ہے ریفرنس بتائیے. تو دے دو نا, ریفرنس دو, ابھی او بھائی نکالتے ہیں. یہ سورۃ الانفال کے اندر نہیں ہے, مال غنیمت میں خواتین وغیرہ بھی ہیں پڑی, وہ پورا کہاں ہے اس کا. مال غنیمت؟ چلو مال غنیمت بتا دیجیے, چلو مال غنیمت میں آپ بتا مجھے دیجیے یہ چلے. بتاؤ قرآن کا ترجمہ اتنا, نہیں اللہ نہیں کی نہیں نہیں, کتاب ابھی اتنا کمپلیکس کوشچن پہ, کیوں ہے؟ ابھی آپ کا کوشچن پہ رہیے بھائی. آپ نے جو کلیم کیا, آپ نے بہت بڑا کلیم کیا نا, آپ بتائیے مجھے. بھائی یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا, وومن میں سلیوری آپ کو یہی سمجھا رہا بتائیے. ہوں, ہیں؟ میں وہی سمجھا رہا ہوں آپ کو, رک تو جو وہی سمجھا رہا ہوں نا آپ کو. یہاں پہ وہ لفظ نہیں ہو, لیکن قرآن کا کس طرح ہے, قرآن کا جو ترجمہ ہے نا وہ پڑھتے ہو نا, آپ کو سمجھ آئے. اب حدیث سے دیکھو, حدیث سمجھ آئے تفسیر سے دیکھو, تفسیر سمجھ آئے شرح سے دیکھتے ہو. ارے یہی تو آپ سنو نا لوگ جیلی بھائی, میں پکاتے ابھی ہو نا. وہ چھوڑے نا, ہم کیا کرتے ہیں, آپ نے جو کلیم کیا اس کی بات کریں. آپ جو کلیم کر رہے ہیں یہاں کر, تو ہاں آپ کا جی, کلیم ثابت کیجیے, پروف کریے مجھے, پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں, چلو اگر ہوگا تو چلو اس میں سے دوں گا. نیکسٹ بار کسی اس میں آ جاؤں گا, یہ آیت دیکھ کے آ جاؤں گا مجھے, تو کیونکہ آیت مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں آ رہا. تو پھر میں نہیں اس وقت بتو, قرآن آج نہیں ہے ریفرنس تو کیوں باتیں ریفرنس کرتے ہو تو ہو؟ میں سوری اسٹریم میں بولو. نہیں سوری بولیے. میں کیوں سوری بولوں, میں کیوں سوری بولوں, آپ کو نہیں تو پتا, آپ کے آپ پاس کو تو پروف پتا نہیں ہے ہے تو اللہ پھر سے باتیں دل میں کیوں ہنس کری رہے ہو ایسی؟ آپ, نہیں نہیں, آپ دل نے میں ایسی آپ باتیں سوچ رہے کیوں ہو کری کاش اس جو بھائی کو چیز پتا کا ہے ہوتا. ہی نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, باتیں کیوں کرتے ہو پھر آ کے ایسے ادھر؟ کلیم کیوں کرتے ہو؟ الٹا جھوٹ بولنے کا نہیں, عادت جو آپ نے باتوں یہ کا پتا سیکھا ہے تھا ان کیا؟ کا تو آپ نے جواب دیا نا, آپ جن باتوں کا پتا آپ کے تھا ان کا والد تو آپ نے آپ جواب کے دے دیا. والد نے آپ کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے, نہیں, مجھے اب چوری یہ کرنا بتاؤ نا, جن سکھایا ہے. باتوں کا جواب میرے پاس ہے ان کا آپ نے کون سا جواب دیا, مجھے یہ جواب میں بتاؤ. آپ ہی کے سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کے پاس کوئی پروف بتائیے نا ہم کو, تو میں آپ کو جواب دوں گا نا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا لکھا ہوا کیا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے, بتائیے. آپ نے بھی کلیم کیا قرآن شریف میں یہ ہے, چلو لوڑی دیا میں نے, آپ لوڑی کا الفاظ چلو بتائیے. پروفٹ معراج پہ گئے تھے, یہ بات تو مانتے ہو نا. کہاں لکھا ہے قرآن شریف سے بتائیے مجھے, معراج پہ گئے تھے بتائیے کہاں لکھا ہے. ماشاء اللہ, اس کا نا آپ بغیر لوگ کتاب اور ان کے بیٹھے ہیں ارے لوگ, اس لیے بھائی آپ قرآن کو شریف کی بات کرنے بات کا کر رہا ہوں فائدہ میں, نہیں. آپ کلیم کر رہے ہو قرآن شریف پہ کلیم کر رہے ہو, بتائیے مجھے کہاں لکھا ہے, تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا نا بھائی. معراج پہ کیسے گئے تھے, کیا ہوا تھا, آپ مجھے بتائیے صحیح کہاں پر لکھا ہوا ہے. میں اسلام کے جو کلیم ہے سارے میں آپ کو آیت وائز سارے ترجمے ارے بھائی قرآن 6666 آیتوں شریف میں کی نمبر بات, بتاؤں. قرآن شریف میں بتا رہا ہوں نا, اسلام قرآن شریف نہیں تو کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا آیت سے نہیں کیا, ہے کہ جب وہ دنیا سے گئے اپنے تو کیا بندے دیکھے. کو جو ہے وہ محمد صلی ساتویں اللہ آسمان علیہ پر وسلم, ایک منٹ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے تو کیا دے گئے تھے احمد بھائی, کیا دے گئے تھے؟ قرآن. بس جب تو میں اس سے بات کر رہا ہوں, بتائیے اس میں کہاں ہے معراج, بتائیے کہاں ہے معراج کا قصہ. نہیں, ایک بات بتاؤ, معراج والی آپ کو اس بات کا پتا یار نا کہ معراج کے آپ واقعے کا پر ایک بھی یقین ہے. کلیم صحیح نہیں ہے, آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو, جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو. بتائیے اب تو یہ وہ تو آگے بولنا آسان ہے, بتائیے. میں بھی بول دوں گا کہ آپ بھی جھوٹ پہ جھوٹ بول جا رہے ہو, پھر اس نہیں طرح تو کیسے بحث بتائیے چلے گی. آپ پروف بتائیے نا, میں کلیم کروں گا تو بتاؤں گا نا آپ کو پروف. آپ بتائیے, میں تو کچھ کلیم بھی نہیں کیا ہے, آپ کلیم کر رہے ہو نا. مجھے آپ سے یہ بتاؤ نا کہ معراج پہ یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے یا نہیں, جو اس پہ یقین رکھے گا ارے مسلمان نہیں, یہ بھائی بات سچ ہے میں غلط. کہہ رہا ہوں قرآن شریف میں ہوگا تو ایمان کا حصہ ہے, نہیں تو آپ مجھے بتائیے کہاں ہے قرآن شریف میں. چلو مجھے اگر پتا ہوتا کہ آپ نے ہر چیز کا نمبر پوچھنا ہے, آیت نمبر پوچھنا, آپ کو نہیں پتا تو میں آپ پتا تو کر بھائی کے آ ہم جاتا آپ کو نیکسٹ ٹائم ایکسپلین جب ہوں گا کیسے تو. کریں گے, آپ کو ایکسپلین کیسے کریں گے. آپ کلیم کر رہے ہو, دیکھو مناب بھائی یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے, اس جب کے میں معنی نیکسٹ ٹائم مجھے آؤں بتائیے. گا, جب میں نیکسٹ وہ جب آپ نے اس کا ترجمہ ہی مجھے یاد آ رہا ہے, کیونکہ مجھے یاد جب وہ اپنے بندے کو مسجد ایک ہی رات میں مسجد الحرام رہ گیا اور آسمانوں کی سیر کری, یہ ہاں تو ایگزیکٹلی بتائیے ترجمہ ہے کون پورا. سی آیت میں, کون سی آیت میں بتائیے تو صحیح مجھے. اور بھائی میں آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں, آپ اس کا بتا دو آیت کون سی بن رہی ہے. آیت نہیں ہے, ترجمہ آپ کہاں بتائیے کر آیت رہے ہیں نہیں آپ, ہے تو ترجمہ چلو مجھے نہیں پتا کون آپ سی جو آیت, آپ چیز کو ہے نہیں ہی پتا. نہیں اس کا ترجمہ کرے, آپ مجھے بتائیے. تو میں آپ کو وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ بولتے ہی امام اسلام چھوڑ دیا, قسم آپ نے ذات قرآن کی جو صحیح ایک پڑھا ہی رات نہیں میں ہے. آپ نے آدمی کو, اپنے بندے کو مسجد الحرام لے گیا, اور وہاں پہ یہی باتیں نہیں ہیں پڑھی قرآن میں. کہاں ہے بتائیں نا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آئی تو آپ کو وہی تو کہہ رہا ہوں, جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ. تو لینے آپ بتائیے نہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے, پھر میں آپ کو جب آیت اگلی نہیں ہے, بار بتاؤں نہیں گا ہے, تو پھر آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا. ہے, نہیں ہے, 5 بار بولو لائیو اسٹریم میں نہیں ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہو, آپ جھوٹے انسان ہو. بس بولو وہی ابھی تو بات ہے نا, دوسرے کو جھوٹا بول دو, تو جھوٹا بول دو, بتاؤ, بس تو جھوٹا پھر آپ بول دو. سچے تو بتائیے نا, بتائیے آپ سچے تو. جناب اگلی بار میں آپ کے چینل پہ آؤں گا اور 2-3 قرآن کی آیات لے کے آؤں گا, پھر آپ لوگ پھنسیں گے اور آپ کو پھر ارے خود سوری 10 کرنا آیت پڑے گا. لے کے آئیے, 10 آیت لے کے آئیے. اور آپ جتنی کچھ آیتیں لیں نہیں گے کر پھنس جاؤ سکتے. گے. آپ 10 آیت لے کے آئیے, 1000 آیت لے کے آئیے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. کچھ کما کے آگے بچوں کو کچھ کھلائیے, بیوی بچوں کو کچھ کھلائیے. ٹائم ویسٹ کچھ نہیں ہوگا آپ سے, آپ آپ کا لوگ کام بھی نہیں تو ہے یہاں یہ. روزی روٹی کے لیے بیٹھے ہیں نا, آپ کوئی مسلموں نے وہ پیسے دیے ہیں کہ کوئی یہاں روزی بیٹھو روٹی اور کے لیے نہیں مسلمانوں بیٹھے کا نا بھائی, وہ ہم کرو. آپ جیسے کے لیے, آپ جیسے جھوٹوں کے لیے بیٹھے. خالی باتیں کرنے آتی ہے, کچھ پروف نہیں ہے, جھوٹ بولنا آگے بس. جب تک جھوٹ سچے چینل بولنا, موجود ہے نا, آپ لوگوں کی دال نہیں گلنے والی, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. جا کے شیشے کے سامنے کھڑے رہیے اور اپنا کوئی جھوٹا بولیے جائیے. میں نے حالانکہ پروفٹ محمد کے بارے میں کچھ کہا بھی نہیں ہے, حضرت محمد کے بارے میں, اس کے بعد بھی تو آپ بھائی لوگوں نے میں اس نے طرح آپ کو بات کچھ کیا. کہا, بھائی احمد بھائی, میں نے آپ کو کچھ کہا. میں نے نہیں, آپ آپ نے مجھے جو مسلسل جھوٹا کہہ رہے ہیں نا, مجھے آپ نے ایک تو آیت جھوٹو مجھے تو جھوٹ نمبر بول نہیں رہے آ ہو رہا. نا, آپ جھوٹ ہی بول رہے ہو, تو آپ کے پاس کچھ ہے چلو نہیں چلو تو چلو بتاؤ چلو کہاں ہے پروف. چلو ٹھیک ہے, آپ لائیے چلو ٹھیک ہے, پروف لائیے, چلو پروف ٹھیک ہے, لائیے, میں چلے. کہوں گا
میں کہوں آپ کے گھر میں نمک ہے، آپ کا یہاں ہے، یقینی بات آپ کو شاید پتہ نہ ہو نمک کا، نمک چلو بات کر، ٹوتھ پک ہے یا کوئی چیز بھی ہے، پر مثال دیں کہ ارے ٹشو ہے بھائی کہاں ہے پر تو ہے بھائی میں بولوں گا ہے تو آپ کو بتاؤں گا نا ہے
نہیں آپ आप بتاؤ یہ ایگزیکٹ بتا سکتے اس وقت آپ کے گھر میں ٹیشو ایگزیکٹ کہاں پر ہے؟ آپ کہیں بتا دیں گے بھائی کچھ چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے گھر میں ہے. یہ وہی بتا آپ کے گھر میں تو مکھی ہے بھائی میں نے بھائی آپ سب کو کے گھر کیا میں ہوتی ہے. کہا، میں نے آپ کو کیا کہا، جو آپ بات کرے وہ نہیں ہے، آپ جھوٹا کلیم کر رہے ہو، آپ جھوٹے ہو. چلو میں سوچ اب رہا ہوں مجھے ہنسی ہاں کی تو بات ابھی کر آپ کہ بولو نیکسٹ کہ میں ٹائم میں جھوٹ آؤں گا بول رہا اور ہوں تو آپ کو مجھے آیت بتا دو. دکھا آپ دوں گا آپ کا کیا بنے گا. میں سوچ رہا ہوں نا بتا آپ دیجیے کیسے مجھے. میں سوچ رہا ہوں جب نیکسٹ ٹائم میں آ جاؤں گا اور آپ کو یہ میں نا آیت بتا دوں گا قرآن کی تو پھر معراج والی یا آپ کیا کرو گے تیار، تو آپ کویشچن آپ پوچھنے تو آئے، پھنسے ہوگے. آپ کویشچن کرنے آئے، بحث کرنے آئے ہو، آپ پریپیئر کرے بنا کیوں آئے؟ پھر آپ جھوٹی باتیں وہی کیوں نا. کر رہے ہو؟ چلو تب آپ پھنسو گے تو مزہ آئے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آؤں گا. اللہ حافظ. ہیں؟ بھاگ گئے نا. ارے اسلامک چینل پر آنے والے کوئی کچھ نہیں مانگتا، یہ تمہارا کام ہے بھیک نہیں نہیں مانگنا، نہیں نہیں سپر تیمور چیٹ بھائی، لینا. سب باتیں جھوٹی ہو گئی، جھوٹے ثابت ہو گئے پبلک کے سامنے، جھوٹا ایک بھی ہے، چیز کا پروف جھوٹا نہیں ہے. آدمی ہے یہ. ابھی تھوڑی دیر میں اپنے زخم چاٹنا شروع کر دے گا، اپنے آپ کو مارنا شروع کرے. فرسٹریٹڈ ہیں یہ لوگ ڈپریشن میں ہیں، یہ لوگ فرسٹریٹڈ نہیں ہے ذہنی آنکھیں کھل بیمار گئی ہیں ہیں. تم بیچارے. جیسے آنکھوں پہ پٹیاں یہ نہیں لوگ بندی نا آنکھیں ذہنی کھل گئی ہیں. بیمار ہیں. آپ ابھی اس لوگوں نے کا کہا کیا نا ہے پڑا. پیسے لینے کے لیے بیٹھے ہوئے، حالانکہ سپر چیٹ لینے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھیک وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر مسلمان کوئی چینل پہ سپر چیٹ نہیں لے رہا ہوتا، ابے میں بھیک بھائی، نہیں سوچ رہا مانگ ہوں رہا کہ ہوتا. آپ لوگ جو بیٹھے ہو ڈیفینڈ یہ اوے کیسے کرو گے. احمد آپ لوگوں بھائی، کو نہ احمد آیتوں بھائی کا دیکھو، نمبر پتہ احمد ہے نہ بھائی کچھ آپ پتہ ہے. کے پاس ریفرنس کیسے دیتے ہو احمد آپ بھائی لوگ. سنے احمد بھائی آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، آپ نے جتنے بھی کلیم کیے سب سارے جھوٹے ثابت ہو گئے نا. ابھی آپ کے میں کل لے کے آؤں گا، پرسوں لے کے آؤں گا. تو آپ یہ مرغی چوری اتنے کیوں پروف آپ کرتے کے ہو؟ پاس ہے وہی میں دیکھ لوں. ایک کیا پروف آپ نہیں ہے مرغی آپ کے چور، پاس. کوئی آپ ایسا مرغی چور ریفرنس ہو آپ کو کیا؟ آتا ارے نہیں ہے. مناب کوئی بھائی چینل یہ آتا آپ نہیں ہے. مرغی کیا ویسٹ چور آف کرے ہو؟ گا بیٹھ ٹائم کے. ہے بیچارہ. یہاں پہ بیٹھنے کا یہ فائدہ جا نہیں کے ہے. کوئی جا کے کوئی آپ محنت مرغی چور مزدوری ہو، کر، جا کے آپ کوئی مرغی چور محنت ہو. مزدوری کر، جا کے کہیں سے جو ہے مرغی چور کوئی جو ہے بن گیا. وہ محنت مزدوری کر، کوئی بچوں کو کوئی اچھی تربیت دے. تیری تو تربیت لگ گئی ہے، لیکن اپنے آنے والی نسل کا ہی سوچ. ادھر شام کو اٹھتے ہیں یہ ٹوکرا اٹھاتے ہیں اور جگہ جگہ جا کے جو ہے اسی طرح کی جو ہے وہ بکواسات ایک کرتے ہیں. ایک بھی کلیم کا کچھ پروف نہیں ہے، کچھ بتا نہیں پا رہا ہے. بولتا ہے میں پرسوں لے کے آؤں گا، کل لے کے آؤں گا. تو آیا کیوں بھائی بس مناب بھائی، ہاں یہ حالت ہے. اب وہ اپنے آپ کو حافظ بھی کہہ دیا اس نے. اب حافظ کا مطلب ہے حفظ کیا ہوا. حافظ کو تو سارا پتا ہوتا ہے کون سی آیت کون سے پیج پر ہے، کہاں پر. اس کو تو زبانی یاد ہوتا ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ حافظ کون ہوتا ہے، ابے جسے سالو، حفظ کیا ہوا. ابے کھوتو ڈھکن، گٹروں کے ڈھکن، گندی نالی کے کیڑوں، تمہارے باپ بیٹھے یہاں. ہم حزب اللہ ہے، ہم اللہ تعالی کی فوج ہے. ادھر بیٹھے تیمور بھائی، مناب بھائی، یوبی بھائی. ہم اللہ تعالی کی فوج ہے، حزب اللہ ہے ہم. ارے مناب بھائی وہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے وہ آپ کے کیا ہم سب کے دشمن کا چینل دیکھا. کیا ہوا وہاں کیا ہوگی؟ مٹھائی کی مناب دکان پہ بھائی کیا اس نے، ہوا؟ ارے مناب بھائی وہ جو اب دیکھیں، جس کا جو کہتے ہیں نا، جس کا کام اس کو ساجے. اب آپ کو جو ہے وہ ایک بندہ جس کو پتا ہی نہیں ہے کنٹرول کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ ہوسٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے. ایک آدمی کا پروفیشن ہے چکلا چلانا، ایک پروفیشنل آدمی ہو دلہ. وہ اگر کوئی اچھی سی کوئی چیز چلائے گا، نہیں چلے گی اس سے نا مناب بھائی. وہ وہاں پر نہیں چلے. گالیاں، اسلام کو گالیاں، ہندو بھگوانوں دیوی دیوتاؤں کو گالیاں. بس اس کا مقصد ہے کہ لوگ آئیں، چاہے اس کی ماں پر اس کی بیٹی پر چڑھے سلطان کی، لیکن لوگ آئیں اور آ کر اس کو وہ جو سجائیں کوٹھے کو. تو یہ ہے بے غیرتی اصل میں. کنٹرول پورا نہیں، بات اس کی کوئی نہیں سن رہا تھا. ایک مچھی مارکیٹ لگی ہوئی تھی. اب ایسا ہوسٹ، لعنت ہے بھائی تیرے اوپر. اور صرف گالیاں کس کو پڑ رہی ہیں؟ خدا رسول کو گالیاں پڑ رہی ہیں، نہ اس کو نیچے کر رہا ہے. ہندو دیوی دیوتاؤں کو گالیاں پڑ رہی ہیں، نہ اس کو نیچے کر رہا ہے. ایک تماشا اس نے صرف اپنے چینل پر 4 ویوز لینے کے لیے. یار کتنا انسان بے غیرت ہوتا ہے ارے اور چھوڑ کتنا دو گرتا ہے. ارے تیمور بھائی، ان کی دیکھو، ان کی کچھ ویلیو نہیں ہے. ان کی باتیں کر کے ٹائم خراب مت کرو. نہیں نہیں سنو، نہیں منا بھائی، ان اس کا سیکرٹری آج بندے آیا نے تھا واپس. ان کا سیکرٹری واپس آیا تھا آج. آیا تو اوپر لیا، سنے، آیا تو اوپر لیا، بولنے گیا تو نیچے بٹھا دیا. پھر 15-20 منٹ بٹھا کے میں نے پھر واپس اوپر لیا، تو آگے گالیاں شروع کر دی. تو اس کو میں نے پھر سولو کر دیا آج. اور سولو کر دیا. ہمارے منا بھائی کیا کرتا ہے، ہمارے جو ہے نا وہ فیک آئی ڈیز بنا کر اسی پہ خوش ہوتا ہے، اسی سے کمنٹ ہاں، کرواتا ہے. ارے ہم تیرے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے،
हम अगर तू चाहे ना तेरे मुंह पर मूतना, वो भी मूतना अपना मूत गंदा करेंगे, कमोड में कर लें बजाय इसके कि तेरे फिर मुंह पे करें। फिर दोबारा नीचे आके फिर बैठा आके, मुनाफ ले ले मेरे को, मुनाफ मुझे ले, फिर ऊपर लिया, फिर 1 सेकंड वापस को नीचे कर दिया जहाँ मुंह खोला नीचे कर दिया। अब नीचे बिठाए ने, तो उसने नीचे क्या किया पता है, कैमरा खोल के नहीं, फिर वो बता रहा है, उसका लुल्लू बता रहा है अच्छा मैंने हाँ कहा बेटा, हाँ, वो वही सूट करता है। मैंने कहा मुनाफ भाई को जानते नहीं हो आप, मुनाफ भाई बोले भी नहीं, आपको पागल नंगा कर दिया ना, बोले भी ना नंगा डांस कर रहा था कैमरे में। मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा है, अभी बताऊंगा आपको ये बैक स्टेज पे अच्छा अच्छा, ये भी इसका मतलब है ज़हनी बीमारी की उस हद तक पहुंच गया कि इसने भी कपड़े उतार के फेंक दिए। ये हाँ फ्रस्ट्रेशन, बाप, इतनी पगला फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है। फ्रस्ट्रेशन है ओए 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 ले, लेकिन मना भाई, क्या मतलब ये है कि क्या इंसान यार, क्या क्या जलील हो रहे हो यार, शर्म करो, कुछ तो गैरत बेगरत होनी है यार, चाहिए। बेगरत है। बेगैरती की इंतहा है मना भाई, बेगैरती की इंतहा है। वो अपने मतलब चैनल पर 4 लोगों को बुलाने के लिए बंदा जो है वो किस हद तक गिर सकता है ये बंदा। अरे कोट और ये भाई, घंटों हाँ, अरे कोट भाई वो सेफ है, घंटों बैठता है सेफ की बात कर रहा और हूँ। घंटों बैठता है ये उधर, वो खत्म नबूवत पर हराम है जो एक बात बोले, एक लफ्ज बोलने दें उसको, ऐसे ही एक एक्स्ट्रा की तरह पड़ा रहता है और अपने चैनल पर भी नहीं बोल पाता। देखिए कुदरत ने इसको इतना माजूर किया हुआ, अपने चैनल न दूसरे के चैनल पर जाके बात रख सकता है, न अपने चैनल पर बात कर सकता है। लोग आते हैं, मच्छी मार्केट लगाई हुई है और फिर उसको वो गालियां खा के जा रहे हैं, फिर दूसरे आ रहे हैं उनको गालियां पड़ रही हैं, वो आपस में गालियां दे रहे हैं, ये किसी को कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि इसने तो वो कोठा चलाना है ना, तो इसने कोठा चलाना, ये कोठा ही चलाएगा इसी तरह से। तो ये चल रही है बेगैरती, हम देख रहे हैं। और हमारे बारे आज में अगर सुल्तान, हमारे बारे में मना भाई, ये अगर सोचता है ना कि हम तेरे चैनल पर आएंगे, तेरे चैनल पर मूतेंगे भी नहीं हम कभी, कभी भी। अबे वो कमेंट्स तो में छोड़ दो। बोलने दो नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है, हाँ तो बोलने दो नहीं। देखो ये देखो, फेक आईडीज। नहीं तैमूर भाई देखिए, बात सुने, आदमी किसकी बात करेगा, मेरे हाँ पीठ पीछे या आपके पीठ पे आदमी किसकी बात करेगा, कि जो आदमी को लोग जानते होंगे, जो आदमी को लोग हाँ पहचानते होंगे, जो आदमी की मार्केट में वैल्यू होगी ना, लोग, आप बात करोगे शाहरुख खान की करोगे ना, सलमान खान की करो, आमिर खान की करोगे, जो पॉपुलर और है ये, उसकी बात करोगे ना तो हाँ देखें। अपनी और बात कर रहा है इसका मतलब क्या उसको छोड़ हाँ, दो, हमारी करने दो। हमारी आईडीज को हाईलाइट, फेक आईडीज खुद ही बनाकर उसको हाईलाइट कर रहा है हाँ बेगैरत, उसी से खुश हो रहा है, उसी से उसी से खुश हो रहा है। यानी कि ये देखिए हमने सही, हमारी फेक आईडीज बनाकर उस पे गुजारा कर रहा है। तो ये, इसको मैं उस दिन मैंने कहा था ना यूबी भाई को, यूबी भाई ने इसको रसूल अल्लाह का पूरा नाम बोलना यूबी भाई ने सिखाया था इसको, नहीं आता था मना भाई इसको। ये अभी भी नहीं आता, एथियस्ट है। अभी भी नहीं आता, अभी भी नहीं आता हाँ ये कश्मीर का कोई एथियस्ट है। अच्छा, इतना फ्रस्ट्रेटेड बंदा है कि अगर ये, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर ये वाकई रियल जज होता तो इतना अपने आप को डिग्रेड करता? आप इसकी किसी बात से आपको लगता है कि ये बंदा जज होगा या किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर बैठा होगा कभी, ये 2 लम्हे के लिए भी? ये सारी बकवास पता करता है, नहीं यार। सारा पता नहीं ये ये जैसे पुरानी एक मूवी नहीं थी गोविंदा की, उसमें वो वकील भी होता है, जज राजा बाबू। ये राजा बाबू है इस जमाने का, मतलब स्ट्रीम्स का ये राजा बाबू है, ये जज बना हुआ है। इसी तरह से हाँ, फेक जज की क्या, जज एक स्टेटस होता है, जज की एक रेपुटेशन होती है, जज एक जो है वो एक इज्जतदार आदमी होता है। इस तरह से जगह जगह जाके जलील होना, अपने आप को जो है वो इस तरह से कर रहा है ये। और थंबनेल्स पे थंबनेल गंद, और कुरान से शुरू करके फिर गालियों पे, और किसी के धर्म का लिहाज नहीं, किसी का लिहाज नहीं, और फिर एंड में मासूम बन जाता है। मैं तो जनाब आली कुछ किया नहीं, तो वो ना वो दूसरे करते हैं जनाब आली मेरे चैनल पर आकर। तो तूने चैनल को अपने वो वॉशरूम बना दिया है ना, जो आएगा मूतने टट्टी करने तेरे चैनल पर ही आता है। वो जो होता है ना करने तो पब्लिक अच्छा है। टॉयलेट जो होता है अरे उसी की देखो, तरह। अरे तैमूर भाई करने तो अच्छा, हमारी जान छोटी भाई,
वो साला हाँ फ्री सही होगा है तो फिर मुन्ना इधर भाई, आएगा ये वो इधर फ्री आ होगा तो जाएगा फिर इधर मुन्ना भाई, आएगा, ये इसको करने दो। नहीं इसका कोई धर्म नहीं है, ये फिर आ जाएगा, फिर यहाँ से जो है वो वहां से जैसे ही सन्नाटा होगा फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से दो चार लोगों को पकड़ेगा। लेकिन यह है कि अब्बास भाई जैसे लोगों को नहीं नहीं थोड़ा अब तो सोचना चाहिए। हाँ वो अब्बास भाई ने, अरे यार देखो अभी क्या बोलूं यार, किसी को क्या बोलना, छोड़ो यार, वो सबको समझता है, नहीं नहीं क्या छोड़ो, बोलूं। लेकिन खुद भी तो सोचना चाहिए ना कि अब्बास भाई तुम जाकर क्यों अपने आप को डिग्रेड नहीं कर तुम रहे हो हक यार। बोल तुमको हक बोलने की वजह से गालियां पड़ रही हो मुनाबा के साथ में, तो फिर तुम अल्लाह से नहीं डर रहे हो, लोगों से डर रहे हो ना, सीधी बात है। जब तुम्हारे हाँ अंदर इतनी बिल्कुल। हिम्मत ही नहीं है अल्लाह की बात बोलने की, तो फिर आप बोलते क्यों कि हम अल्लाह ताला के लिए बैठे, नहीं बैठे तो भाई अल्लाह ताला के लिए आप डर रहे हो, बोलो हक की बात है, क्या बोले कितनी गालियां, मैं बैठा हूँ कि नहीं, दो गालियां, जितनी तक गालियां दो, मेरी गर्दन लेके जाओ, लेकिन मैं हक हाँ अगर बोलूंगा। कोई गालियों से डर हाँ कर उसके पास जा रहा है तो ये उसकी गा- बेवकूफी है, जहालत है कि और क्या, गालियां नहीं पड़ेंगी। गालियों से डर के जा रहा है ना, गालियों के देखो, हाँ गालियों से डर के जा। आपने देखा ना, अभी अब्बास भाई ये लोग, ये यूवी भाई, ये लोग सब मेरे साथ में बैठते थे ना, मेरे पेरेंट्स थे, लेकिन हाँ हाँ वो मुझे कितनी खराब गाली बोली। मेरे तो एक सोसाइटी का एक बदतरीन थर्ड क्लास गटर के नाले कीड़ा होता है ना, मैंने ऐसी गालियां भी नहीं सुनी उससे, इतनी खराब गालियां बोल रहे हैं। तो भाई इतनी हाँ खराब बहुत तो गलत गालियां है। बोलो, फिर जाके आप वहाँ बैठ रहे हो, तो एटलीस्ट आपको कम से कम आपके पार्टनर जो साथ में बैठते हो तो उसका तो आपको लिहाज रखना चाहिए ना, नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल, समझना और चाहिए। दूसरों से गालियां, फेक आईडीज बनाकर नीचे से अब्बास हाँ भाई को गालियां दिलवाता भी है, वो भी फेक बात है। आप जाकर 2-2 घंटे बैठ के उसकी स्ट्रीम चला रहे हो। हाँ ये अब्बास भाई थोड़ा सा जो है पुराने हाँ ताल्लुकात का कम से कम इतना लिहाज करना हाँ चाहिए, तो थोड़ी करना सी चाहिए ना, लज्जत लिहाज लेने के करना लिए, चाहिए ना। थोड़ी सी लज्जत लेने के लिए, या थोड़ा सा जो है वो अपने आप को, अपनी खाल बचाने के लिए, इतना इंसान को बुजदिल नहीं होना चाहिए कि अपनी खाल बचाने के लिए सीधा पहुंच अरे जाए, डरते गालियों कान से, पकड़ देखो ना के। सब, अभी सबने छोड़ दिया ना गाली के डर से कि मुन्ना भाई के साथ बैठ के तो हमको भी गालियां पड़ रही है, तो सबने डर के छोड़ दिया। अरे भाई हक बोलने का डरना, फिर क्या करोगे तुम आगे, क्या काम करोगे, हक की बात कैसे हाँ करोगे अगर जब तुम हाँ अगर गालियों से डर इस गए। हाँ और गालियों अगर से इस डर गए तो कंजर खून का, हाँ खून और की अगर इस जब कंजर जान से देने की डर गए आएगी तो तो फिर क्या आप, करोगे हाँ अगर इस कंजर से वर्चुअल वर्ल्ड में आप डर गए तो फिर रियल डर लाइफ गए, में आप रियल लाइफ में क्या फेस किस करोगे, तरह से कर सकोगे, फेस रियल कैसे लाइफ में करोगे कैसे फिर। फेस करोगे। यहाँ बैठ के बातें करते हैं, हमारा तो खून का कतरा भी हाजिर है, हमारा खून मुझ पे कुर्बान, अरे भाई किधर है लेकिन ये है कि अगर इतने इतने कमजोर और जलील आदमी की गालियों से आप डरकर उस बेगैरत के साथ जाकर आप साथ बैठ जाते हो या स्क्रीन शेयर करते हो, हाँ तो शर्म करनी चाहिए उन लोगों को। सर्व करनी चाहिए। नहीं फिर वो बातें, हाँ फिर बेजमीर यहाँ बेगैरत बैठ के बड़ी आदमी। बड़ी बातें, यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें मत करो भाई, कि हमारा खून आ जाए, हमारी जान का खतरा, हम जान पे खेल जाएंगे, ये कर जाएंगे, अरे एक एक उसकी गाली से जो बेवकूफ है गधा पागल है गधा, वो पागल, गधे की गाली जहनी बीमार, वो कश्मीर का एक पागल आदमी है जो अपने आप को जो है जज कह रहा होता है, चूतिया। उस चूतिए मुझे की तो गाली से जो है, मुझे तो इतनी हंसी आती है, मैं देख के इतना हंसता हूँ, देखो अभी 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 फ्री होऊंगा देखूंगा ना, बस खाली मैं एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ, इतना हंसता हूँ देख के, इतना हंसता हूँ सुन के और वो किसी हर कीमत पर जो है ना मना भाई, उसको चैनल चलाना हर कीमत। अच्छा इतना पागल था, अब मैं आपको बताऊं, ये शुरू में जब हम इसके साथ बैठते थे ना, तो ये क्या हम्म, कहता था, ये कहता था मैं जनाब आली इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा ना कि यहाँ पर मेरे पास आने के लिए 2-2 दिन का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा लोगों को यहाँ आने के लिए। मैं हम हंसते थे कि ये पागल क्या बात करता है। फिर वो चीजें दिखाता था, देखो मैं बहुत बड़ा स्टेशन बनाऊंगा, उसमें डिपार्टमेंट्स होंगे। अरे पागल के बच्चे, ये चैनल पे वर्चुअल लोग आते हैं, कौन सा तू प्लेटफॉर्म बनाएगा वहां। फिर हम मजाक में कहते थे वहां पार्किंग का इंतजाम होना चाहिए, ये होना चाहिए। और फिर वो चीजें दिखानी शुरू कर दी कि ये देखो मैं माइक लेकर आया हूँ, 3-4 बड़े माइक खरीद के लाया। अब वो तीनों माइक जो है एक मुंह के पास रखता है, एक नीचे पिछवाड़े के पास रखता है। ऊपर की भी आवाजें सारी आ रही होती है लोगों को, नीचे की भी आवाजें सारी आ रही होती यार देव भाई है। कितना हंसाओगे यार यकीन करो मुन्ना भाई, वो जो मुंह से निकलती है ना जो इसकी आवाज, वो भी सुनाई देती है, जो इसके पिछवाड़े से आवाज निकलती है वो उससे ज्यादा सुनाई देती है। उसने बड़ा मुझे वाला तो माइक नीचे पिछवाड़े के नीचे रखा हुआ मुझे तो दोबारा से उसका दुरूद शरीफ सुनना है तो दोबारा सुनना है है। अच्छा मैंने उसको शुरू में बोला था, मैंने बोला था दुरूद में तू क्यों अटकता है, तो कहता था
کہ وہ آپریشن جو ہوا تھا نا اس کی وجہ سے اس کی جو ہے زبان میں لکنت آ گئی. میں نے بولا گالیاں تو بڑی کلیئر دیتا ہے, گالیوں میں تو تیری زبان میں لکنت نہیں آتی. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک الفاظ سے محروم کر دیا ہے کہ جب بھی تو پاک نام لے گا تیری زبان لڑکھڑائے گی, مطلب تب نہیں بول پائے گا. گالیوں میں کنٹینیوسلی گالیاں 150 دے دے گا یہ, اتنا بڑا. لیکن اس سے شکایت نہیں, شکایت ان سے ہے کہ جو اپنے دوست ہیں یا جو آپ کے دوست رہیں, یار وہ ایک گالی سے, اس کنجر کی گالی سے, اس دلے کی گالی سے جو کہ پھٹو ہے, ایک بزدل ہے, 2 منٹ اگر مناب بھائی مجھے اس کے ساتھ آپ فیس ٹو فیس کر دو نا, یقین کرو یہ خون اس کے پچھواڑے سے ٹپکے گا, یہ تب بھاگے گا. یہ کبھی فیس نہیں کر سکتا, ایک منٹ نہیں ٹک سکتا تھا, نہیں ٹک سکتا. یہ آپ اس کو جو ہے آپ رعایت دیتے تھے جب ہی یہ بکواس کرتا تھا. اس دن میں نے کہا تھا نا اس سے, میں ایک سوال پوچھوں, کیسے بھاگا تھا یہ اتنا اور جاہل ہے. اس سے آپ قرآن کی اس کو ایک آیت نہیں آتی. اگر یہ جو نماز میں آیتیں پڑھی جاتی وہ تو ہر مسلمان کو آتی ہے. سنو, ایک بار میں ایک نہیں اسٹریم دیکھ رہا, ایک بار اسٹریم دیکھ رہا تھا ان کی, تو سنجے پہنچ گیا. سب سے پہلے انہوں نے یہاں سے سنجے کو توڑا, تو سنجے کو میں دیکھوں مجھے آگے سنجے بھائی کیا کر رہے ہیں. تو سنجے بھائی نے ایک سوال پوچھا, سورہ نساء کی پہلی آیت ہی پوچھ لی, سورہ نساء کی. اب یہ صاحب تو پھنس گئے. اب آپ کو تو پتا سنجے کتنا بدماش ہے. ہاں نہیں, سورہ نساء تو چلیں, وہ تو نماز میں جو الحمد پڑھی جاتی ہے وہ تک اس کنجر کو نہیں آتی. نہیں تو سنے نا, اب اب آیت سمجھا دے. سنجے تو دیکھو سنجے کیسا بھی ہے, لیکن وہ محنت کر کے پڑھ کے سمجھتا ہے. وہ جو بھی اس کو جو کام کے لیے کر رہا ہوگا, لیکن وہ محنت کر کے سمجھتا ہے. وہ اب انہوں نے جلیبی بنانا شروع کی, اور سنجے کیا کہتا ہے پتا ہے, دیکھو سلطان صاحب آپ کی عمر کی وجہ سے مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے جو آپ بول رہے, لیکن آپ کی عمر کی وجہ سے میں ہنس نہیں رہا ہوں, آپ کا لحاظ کر رہا ہوں, آپ ذرا صحیح سے بتائیے. ہاں, اور یہ اتنا بزدل ہے مناب بھائی کہ جہاں سے 2 جوتے پڑتے, میرے پاس سے 2 جوتے پڑے اس کو, تو جا کے پناہ ڈھونڈی اس نے خیام کے پیروں میں جا کے گرا. وہاں سے جوتے پڑتے کسی اور کے پیروں میں جا کے گرتا. یہ بزدل اور پھٹو آدمی ہے, یہ کمزور آدمی ہے, یہ صرف کتے کی طرح جو ہے اکیلے بھونک سکتا ہے. ارے سامنے خیام بھائی کی وہ ظلمی کی چینل ہے کیا تیمور بھائی؟ پتہ نہیں, میں تو کافی عرصے سے ان کا کوئی دیکھا نہیں میں نے کچھ. آج آئے تھے دونوں, کافی عرصہ بولے منا بھائی ہماری چینل اسٹریم میں لائی آؤ. میں نے دیکھتا ہوں ٹائم نکلتا ہے تو آتا ہوں, لیکن اچھا پھر نہیں, مجھے میں پتہ نے ہی ان نہیں کی چلا. ہاں اب کا مجھے نہیں پتا. پہلے شروع میں تھی زلمی کی, اور زلمی میری اسٹریم پر بھی آتا تھا, میں بھی جاتا تھا اس کے پاس, لیکن یہ ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا اس کو. لیکن یہ زلمی سے بھی جوتے کھا چکا ہے, زلمی سے جوتے کھائے گا تو میرے پاس آ جائے گا, میرے سے جوتے کھائے گا تو خیام کے پاس چلا جائے گا. یہ اس کی ساری زندگی جوتے کھاتے ہوئے گزری ہے, اور جب سب سے جوتے کھائے تو آپ کے قدموں میں آ گیا کہ چلو مناب بھائی کے پاس جا کے چھپتا ہوں. تو یہ چھپتے چھپاتے اس کی زندگی گزری ہے دلے کی. یہ پروفیشنل, مجھے تو پروفیشنل کنجر لگتا ہے. یہ خاندانی کوئی کشمیر کا کنجر ہے. یقین کیجیے شرافت اس کے اندر کسی, آپ اس کے ڈھونڈیں گے نا کہ اس کے اندر شرافت مل جائے. اچھا مناب بھائی, کوئی ایسا کہہ سکتا ہے اس ٹیمز کے اندر, یہ کوئی غیرت مند آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس نے لائیو اسٹریم میں کہا تھا, لائیو اسٹریم میں ایک لڑکا آتا تھا, اس کا نام وہ بنگال سے تھا, اس کا تعلق لڑکے کا رحمان نام تھا اس کا, اس کے اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ اس نے جوڑا تھا. میں نے اس کو اس لائیو اسٹریم میں منع کیا تھا, منع بھائی لائیو اسٹریم میں نے اس کو منع کیا تھا مت کرو ایسا. چھوڑ دو تیمور بھائی, وہ بات اتنا نہ کرے, پاگل. چھوڑ دو, جان دو ہاں وہ بات مطلب نہیں یہ کرو. کہ عقل سے اتنا پاگل آدمی ہے کہ اس کو, جس کو اپنی فیملی کی عزت نہ ہو وہ دوسروں کی کیا عزت کرے گا. تو یہ کسی کی عزت نہیں کرتا. نہیں, ان سے یہ آپ کو ابھی ٹیمپریری طور پر, ایسے لوگوں سے تو کوئی آپ امید نہیں, کوئی کسی بھی اچھے کام کی امید نہیں رکھ سکتے نا. یہ اپنے مطلب کے لیے آپ کے ساتھ, مطلب کے لیے کہ آپ اس کی اسٹریم پر آؤ گے, آپ کی عزت کرے گا, آپ کے جوتے چاٹے گا, آپ کو جناب علی کرے گا, لیکن جیسے ہی اس کا مطلب نکل جائے گا نا تو یہ اتنا بڑا حرامی ہے کہ سوچے گا نہ آگے کا نہ پیچھے میں کا. گیا ہی نہیں, کتنی بار مجھے بلایا, میں گیا ہی نہیں. ابھی آپ کو اتنی گالیاں دے رہا نا, اگر آپ چلے جائیں گے وہیں آپ کے پاؤں میں اچھا اس دن وہ ایک بندہ آتا ہے, وہ دیپک
पांड्या वो बहुत गालियां निकालता है, इसको तो बहुत हाँ गालियां देता है। इसके चैनल पर चला गया ना तो इसको कह हम्म, रहा है गुरुदेव गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए। उसने छुटते ही गालियां देनी शुरू कर दी। फिर उसको क्या कह रहा है मैं तुझे कुत्ते की तरह लाना था इसलिए मैं तुझे कुत्ते की तरह लाया, तो अब मैं तुझे लात मारूं। अरे कंजर के बच्चे, वो तुझे गालियां दे रहा था, तू तो उसको गुरुदेव गुरुदेव कर रहा था, तू तो उसको पेश कर रहा था अपनी हर चीज। तो ये है जो जब मतलब जो ना मिले ना वो खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, हम्म, तो ये बेगैरती है। हम तो इसको अच्छी तरह जानते हैं ना, हमें इसकी गालियों वालियों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको जो है इसकी अल्फाज को कुत्ते के भौंकने से ज्यादा अहमियत नहीं देता। अब आपकी हाँ बस गली में अगर कोई कुत्ता मजे लो भौंकता है कर ना, दे तो गालियां पूरी उसकी कोई बहस कर दे तो अहमियत नहीं अपने मजे होती। लो। हाँ तो ये मजे मजे ले रहे हम भी मजे ले रहे। बस मजे लो हाँ उसकी एंटरटेनमेंट हो गए ना उसके चैनल पर। एंटरटेनमेंट। अब वो इस तरह से, हाँ हाँ सही है, अच्छा है, ये करता अभी रहे इस तरह के फकर। सेफ जैसा नंगा होकर डांस करके गया ने, अगर ये आएगा तो हाँ ये भी ऐसे नंगा होकर डांस करके ही जाएगा यहाँ से। हाँ सैफ की वहाँ बड़ी शदीद जरूरत है, सैफ की वहाँ अभी जरूरत है। अभी रुकना, अभी स्टीव एंड करता हूँ, बताता हूँ। चल अभी एंड ही करें, ठीक है। कितने बज गए साहब। ओके भाइयों, आज के शुक्रिया जुड़ने के लिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जो भी भाई जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।